بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تبارک وتعالی وذلک جزاء من تزکى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، سجایا اور اس کو محل کے مانند اللہ رب العزت نے بنایا۔ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا، پھر آسمان میں چاند، سورج، ستاروں کو اللہ رب العزت نے روشنی کے لیے بنایا۔ یہ پوری کائنات، پھر زمین کے اندر اللہ نے پانی کو رکھا، پانی کی ندیاں چلائی، سبزہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی۔ اور حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، اللہ رب العزت نے بنایا۔ انسان پیدا جو ہوا اپنی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی سے انسان پیدا ہوا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اور جب دنیا میں جائے گا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی سے انسان اس دنیا میں جائے گا۔ تو انسان کا اس دنیا میں آنا خود کی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ انسان کا اس دنیا سے جانا خود کی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو بیچ کی مختصر سی جو زندگی ہے، 70 سالہ، 60 سالہ، 100 سالہ، اس زندگی کو بھی انسان اللہ رب العزت کی مرضی کے موافق بنا لے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے اندر 4 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہے۔ ایک ہے جمادات، دوسری ہے نباتات، اور تیسری ہے حیوانات، اور چوتھی ہے انسان۔ اللہ رب العزت نے جمادات کو بنایا۔ جمادات میں زمین اور پہاڑ، یہ ساری چیزیں جمادات میں آتی ہے۔ جمادات کا پہلا لفظ اگر نکالا جائے تو جیم سے بنتا ہے جسامت۔ تو یہ جمادات جتنی بھی چیزیں ہیں، لوہا لے لو اور زمین لے لو، پہاڑ لے لو، ان کے اندر جسامت ہے کہ ان کا بدن، ان کی باڈی یہ چیز ہے، لیکن ان کے اندر اور باقی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے نباتات۔ یہ نباتات کا نون لے تو اس میں آئے گا نشو و نما، بڑھنا۔ تو اس کے اندر جسامت بھی ہے جو پہلی چیز جمادات میں گزر چکی، اور دوسری چیز اس کے اندر ایک اور بڑھوتری کی ہے، وہ ہے نشو و نما۔ پودا لگائیں بڑھ جاتا ہے، برسوں بعد پیڑ بن جاتا ہے۔ فصل اگائیں، دانہ اگائیں، بڑھ کے چند مہینوں کے بعد وہ بڑی سر سے اوپر تک چلی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جسم بھی ہے، جسامت بھی ہے، اور نشو و نما یعنی بڑھوتری بھی ہے۔ تیسری چیز ہے حیوانات، جس کے اندر جسامت، جسم بھی ہے اور نشو و نما بھی ہے، اور یہ یعنی نباتات اور جمادات والی دونوں کیفیات ہے۔ تیسری ایک اور چیز ہے، چونکہ یہ حیوانات ہا سے شروعات ہوا ہے تو ہا کا پہلا لفظ لے کے اگر بنائیں تو بنتا ہے حرکت۔ حیوانات کے اندر حرکت ہے۔ پرندے کو یہاں چھوڑیں، یہاں سے بھاگ کے وہاں تک چلا جائے گا۔ بکری کے بچے کو یہاں چھوڑیں، یہاں سے بھاگے گا، وہاں تک چلا جائے گا۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ ہے بڑھوتری، حرکت۔ پھر ہے حضرت انسان۔ انسان میں جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، وہ ہے دھڑکنے والا دل۔
عارفین کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا دل، محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو تمام مخلوقات پر بڑھوتری دی ہے۔ جمادات جو ہے، زمین، اس کو قربان کیا نباتات پر۔ زمین کا سینہ چاک کر کے اس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے پودا نکلتا ہے، پیڑ نکلتا ہے، فصلیں نکلتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ زمین کا سینہ کیوں چاک کیا جا رہا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ زمین بنی ہی اس لیے ہے کہ اس میں نباتات، اس میں سبزیاں اور اس میں پھل فروٹ، یہ چیزیں اگائی جائے اور یہ آگے کام آئے۔ پھر فصل جو ہے یہ انسان کے بھی کام آتی ہے، جانور کے بھی کام آتی ہے۔ ہری فصل ہو، کاٹ کے لائیں، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی آپ ہری فصل کاٹ کے بھینس کے لیے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے۔ پھر حیوانات جو ہے یہ حضرت انسان کے لیے، انسان ان کو ذبح کرتا ہے، کھا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اور حضرت انسان جو ہے یہ انسان ہے رحمان کے لیے۔ حدیث ہے ان الدنیا خلقت لکم، کہ ساری دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا، وانتم خلقتم للآخرہ، اور ہم نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تم آخرت کے لیے ہیں۔ کسی نے کہا بھی ہے کھیتیاں سرسبزیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہی ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ انسان تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنے رحمان کے لیے، اپنے لیے بنایا ہے۔ اب انسان کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھی ہے، ایک دھڑکتا ہوا دل، ایک پھڑکتا ہوا دماغ۔ دماغ جو ہے عقل کے ذریعے سے، دماغ کے ذریعے سے اس کو علم سے بھرا جائے، اللہ رب العزت کی پہچان سے، معرفت سے بھرا جائے، اور دل جو ہے اس کو اللہ رب العزت کی معرفت اور محبت میں بھرا جائے۔ انسان کو بڑھوتری کس بنیاد پر ہے؟ کہ اس کے پاس دھڑکتا ہوا دل ہے، محبت کرتا ہے انسان، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بڑھوتری دی ہے ساری چیزوں پر۔ تو یہ محبت اللہ رب العزت کی معرفت اور محبت میں انسان لگ جائے، اپنے دل کو لگا دے۔ کسی نے کہا دل بحر محبت ہے، یہ محبت کرے گا، لاکھ بچاؤ کسی پہ تو مرے گا، پتھر سے ہو، مورت سے ہو یا پھر خدا سے ہو، چین نہیں آتا اس کو محبت کیے بغیر۔ دل کا کام ہے محبت کرنا، یہ محبت اللہ کی طرف ہو جائے تو کامیاب، دنیا کی طرف ہو تو ناکام۔ اس لیے دنیا والوں نے کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، الانسان حیوان ناطق، کہ انسان بولنے والا، سمجھنے والا، عقل رکھنے والا ایک حیوان ہے، حیوان ناطق یعنی جاندار ہے۔ حیوان کہتے ہیں جاندار کو، لیکن یہ دنیا والے فلسفی ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان عاشق ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے محبت کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی معرفت لینے کے لیے آیا ہے۔ انسان کا جو دل ہے، یہ دل اللہ رب العزت کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں لبریز ہو جائے۔ یہ محبت ملتی کیسے؟ گزشتہ ہفتے ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، اسی پر میں حاشیہ چڑھاتا چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ محبت ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ دنیا میں ہر چیز کی دکانیں ہوا کرتی ہے، اسی طرح اللہ کی محبت کی بھی دکان ہوا کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تم نے عشق کی دکانیں دیکھی ہے؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا ہاں میں نے دیکھی ہے۔ پوچھا کس کس کی؟ کہا کہ حضرت غلام شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اللہ والے
یہ محبت میں اتنے لبریز ہوتے ہیں، لوگ ان کی محفل میں آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ، ہمارے پیر و مرشد کے پیر، ہمارے شیخ کے شیخ حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی اور ان کے شیخ حضرت عبد المالک صدیقی اور ان کے شیخ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ علاقے کے اندر علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے ان کے احوال جو دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے ہاں لوگ آتے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، دل کے اندر اللہ کی محبت بھرتے تھے کہ رات کو ہم سو جاتے، سکون کی نیند سو بھی نہیں پاتے تھے، چونکہ سالکین اللہ کی محبت میں اتنے لبریز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، سوتے اتنے میں کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی اور نیند سے وہ بیدار ہو جاتا، ضربے لگاتا، اللہ اللہ اللہ، پھر نیند کھل جاتی، پھر سوتے، پھر کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی، اللہ رب العزت کی محبت جوش مارتی، پھر کہتا اللہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے خانقاہ کے اندر دو بوڑھے جو بہت بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار آپس میں لڑ رہے، دیکھنے والا بڑا پریشان کہ کیا بات ہے، یہ بوڑھے کیسے لڑ پڑے، اور وہ بھی مسجد میں۔ ذرا قریب ہوا تو ان میں سے ایک نے پنجابی زبان میں کہہ دیا تھا اللہ میرا، اللہ میرا ہے، دوسرے نے کہا اللہ میرا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر اتنی بھری ہوئی تھی، جس طرح چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ ابو میرا ہے، دوسرا بچہ کہتا ہے نہیں ابو میرے ہیں، وہ بھی لڑتا ہے، یہ بھی لڑتا ہے کہ نہیں ابو میرے ہیں، امی میری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح بھری ہوئی تھی کہ ایک کہتا ہے اللہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ میرا ہے۔ کیا محبت تھی۔ تو دوستو، زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، کھانا پینا کمانا یہ مقصد نہیں ہے۔ کھانا کھانا، جانور بھی تو کھانا کھاتا ہے، ہاں جانور بھی تو، چینٹی بھی تو اپنے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ یہ کھانا اور اکٹھا کرنا اگر کمال ہوتا، ان کو نصیب ہو جاتا۔ کمال یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت بھرے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اس دن اللہ والے جو آئے تھے، ان کے کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اپنے دل کی اصلاح کریں۔ خود نہیں کر سکتا، جیسے مثال کے طور پر میں ہوں، مجھ سے غلطی ہو جائے، میں اپنی غلطی پر وکیل بن جاؤں گا، دوسرا کوئی وہی غلطی کرے، انسان جج بن جائے گا، اس نے ایسا کیا ہی۔ اپنی غلطی پر انسان وکیل بن جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، یا یوں کہ شادی میں ایسا کیوں کیا، وہ بچے نہیں مانے اس وجہ سے، یعنی ہزار غلطیاں کرے پھر بھی اس پر دلیلیں پیش کر دیتا ہے۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس جائے گا اور اس کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرائے گا، وہ کہے گا یہ غلطی ہے تو اس موقع پر خطا پر ہے، اس موقع پر خطا پر ہے۔ آج تو یہ کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی ہماری غلطی پر متنبہ کر دے، ہم لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی غلطی۔ حقیقت یہ، میں اپنا بھی بتا رہا ہوں، میں خود بھی شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں۔ اس لیے بزرگان دین کے یہاں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، سالکین کو ڈانٹا جاتا ہے اور ڈانٹ کے ان کے دل کا، ان کے نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دھوبی چلا گیا اور اس نے حضرت سے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد اپنے کام میں جب لگا، وہ کپڑے دھوتا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا۔ یہ کیفیات تبھی حاصل ہوگی جب انسان اپنے اندر کی چیز کو بنائے گا۔ یہ خود نہیں بنا سکتا، کسی کے پاس جانا پڑے گا، اس کے پاس اصلاح کرنی پڑے گی۔ زمین جب ناپاک ہوتی ہے، زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے، ایک طریقہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک طریقہ یہ کہ زمین پر سورج کی کرنیں پڑے اور زمین پر جو گوبر پڑا ہوا ہے وہ گوبر ختم ہو جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے، یا یہ کہ پیشاب ہے وہ سڑ جائے، ختم ہو جائے سورج کی تپش کی وجہ سے۔ دوسری، اس پر اتنی بارش پڑے کہ وہ گندگی دھل جائے اور چلی جائے دوسری جگہ۔ بالکل اسی طرح انسان کے دل اور نفس کو پاک کرنے کے دو طریقے، ایک یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں جائے، ان کی نگاہوں سے جو نور نکلتا ہے، ان کی نگاہوں سے جو شائیں اور کرنیں نکلتی ہیں، وہ دوسرے کے دل پر پڑے گی، دل صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ تسبیحات،
اور ذکر کی اتنی کثرت کرے کہ اس کے انوارات سے وہ جو گندگی ہے، جو میلاپن ہے، وہ دھل جائے۔ اس لیے اللہ والوں کے یہاں یہ چیز سکھائی جاتی ہے تاکہ انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی محبت مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے تھے، پاس میں سے کوئی ایک بندہ گزرا اور اس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ حضرت ابراہیم کا دل مچل گیا، اس سے کہا ایک بار اور سناؤ۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری جو بکریاں ہیں اس میں سے آدھا ریوڑ دے دوں گا۔ اس نے پھر سنائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ تو پھر جی چاہا کہ اللہ کی تعریف پھر سنی، پھر اس سے کہا پھر سناؤ۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ کہا کہ یہ جو آدھا ریوڑ بچا ہے یہ بھی دے دوں گا۔ پھر اس نے سنائی، پھر جی چاہا کہ اللہ کی پاکی کو سنا جائے، کہا کہ پھر ایک بار سنائیں۔ کہا اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ کہا کہ یہ بکریاں چرانے کے لیے تمہیں چروائے کی ضرورت پڑے گی، میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا، مجھے اللہ کی تعریف سنائیں۔ فرشتہ کہنے لگا خلیل مبارک ہو، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو، میرے نام کے کیا دام لگاتے۔ اور ہمیں اللہ کا نام دن میں ہزاروں مرتبہ لیتے ہیں، اس کی لذت، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، وجہ دل میں لے۔ کسی نے کہا اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکل میں سود جانم تمام۔ اللہ کا نام اتنا میٹھا نام ہے کہ جب میں لیتا ہوں تو میرے تن من دھن بدن کے اندر ایک مٹھاس سی پھیل جاتی ہے، جس طرح دودھ میں چینی ڈالنے سے دودھ کا قطرہ قطرہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک کھٹے لیمو کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا ہے، ایک چھوٹے سے انگور کے دانے کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا ہے، ایک الائچی کے چھوٹے سے دانے کے اندر اللہ نے ذائقہ اور خوشبو رکھی ہے۔ جس خدا نے ان چیزوں میں خوشبو اور ذائقہ رکھا ہے، کیا اس نے اپنا نام بے ذائقہ بنایا؟ کیا اللہ کے نام میں کوئی ذائقہ نہیں ہے؟ جس طرح بخار ہو جائے، انسان چیزیں کھاتا ہے، اسے اس کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہ کر کر کے ہماری روحانیت بیمار ہو چکی ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے جس کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر لائے احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کو، وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ، بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور سامنے والا تاتاری شہزادہ جس پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ ایک بندہ آتا ہے، تلوار تان دی ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، وہ تڑپ جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ آج ہم بھی اللہ کہتے ہیں، ایک بالغ کے فاصلے پر ہمارا دل ہے، دل پر کبھی اثر نہیں ہوا۔ وجہ ہم نے اپنے دل پر محنت نہیں کی، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اس دن جو اللہ والے آئے تھے، ان کے کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اصلاح معاشرہ سب سے پہلے دل سے ہوتی ہے، اور دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ فانی ہے، یہ دنیاوی محبت جو ہے یہ گندگی ہے، اللہ کی محبت اصل ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے بعد اللہ نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، حلال چیزوں سے، ان سے محبت کریں۔ دودھ ہوتا ہے، لیکن دودھ بکری کا ہو تو پاک ہے، اور دودھ گائے کا ہو تو پاک ہے، لیکن دودھ گدھی کا اور کتیا کا ہو ناپاک ہے۔ بالکل اسی طرح محبت اگر اللہ کی ہو، اللہ کے لیے ہو، تو وہ محبت پاک ہے، لیکن محبت نفسانی خواہشات کے لیے ہو، ہوس کے لیے ہو، وہ محبت ناپاک اور حرام۔ اللہ ان محبتوں سے، جو ناپاک محبت ہے، اس سے بچائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنی معرفت دے۔ دوستو، جس طرح دنیاوی محبت میں لوگ پاگل ہو کے، دیوانے ہو کے گھومتے ہیں،
بالکل اسی طرح کسی کو اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، پھر وہ اللہ کا بھی دیوانہ بن جاتا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، مگر کیا کروں اپنے دل کا، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دنیاوی محبتوں سے نکل کر دل کے اندر اللہ کی محبت بھرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت اور اپنی محبت دے دے کہ اللہ کی محبت کا پھر سجدہ کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔